کچھ دنوں سے جنگل میں پکشی بیمار ہو رہے تھے۔ سب پکشی بہت پریشان تھے کہ آخر کیا بات ہے جو سب بیمار ہو رہے ہیں۔ پھر بلبل انہیں بتاتی ہے کہ آپ کی ندی کا پانی بہت گندا ہو گیا ہے۔ جب تک آپ ندی کے پانی کو صاف نہیں کریں گے، بیماریاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ یہ سن کر سب پکشی ندی پر جاتے ہیں۔ یہاں تو سچ میں بہت گندگی ہے، پلاسٹک بیگز اور خالی بوتلیں، ہمیں یہ سب صاف کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے لیے ندی کا پانی صاف کرنا ہوگا۔ مگر یہ سب ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کچرا تو بہت زیادہ ہے۔ ہم سب مل کر پورا سال بھی لگے رہیں تو پھر بھی یہ کچرا صاف نہیں ہوگا۔ جو بھی ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ جو بھی ہے ہم سب مل کر کل سے کام شروع کریں گے اور آہستہ آہستہ اپنی ندی کو صاف کریں گے۔ پھر وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کالو جی، سنا ہے چڑیا، کبوتر اور طوطا چلے ہیں ندی کو صاف کرنے۔ میرے پاس بھی آئے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھ سے یہ صفائی کے کام نہیں ہوتے، میں کوئی کام والی ماسی ہوں، اور پھر وہ چلے گئے۔ اگر ندی کا پانی صاف ہو جائے تو سب کا فائدہ ہوگا، سب پکشی بیماریوں سے بچ جائیں گے۔ تو پھر تم ہی جا کر کراؤ ان کے ساتھ ندی کی صفائی، مجھ سے نہیں ہوتی۔ مما، آج آپ پریشان کیوں ہے؟ بیٹا، ندی کا پانی بہت گندا ہو گیا ہے، اسے صاف کرنا ہے، مگر کچرا اتنا زیادہ ہے کہ بہت مشکل لگ رہا ہے۔ مما، یہ بھی کوئی پریشانی والی بات ہے؟ آپ رسیوں سے ایک جال بنا لیں اور سب مل کر اس جال کی مدد سے کچرا نکال لیں ندی کے پانی سے۔ یہ سن کر چڑیا بہت خوش ہو جاتی ہے۔ بیٹا، یہ بات تو ہماری عقل میں آئی ہی نہیں، ہم سب کل ایسا ہی کریں گے۔ اور پھر دوسرے روز چڑیا کبوتر کو ساتھ لے کر ایک بڑا جال تیار کرتی ہے اور وہ سب مل کر بڑے جال کی مدد سے ندی کے پانی کو صاف کرنا شروع کرتے ہیں۔ جال کی مدد سے کام بہت جلدی ہو رہا تھا۔ ایسے شام تک وہ ندی کا سارا پانی صاف کر لیتے ہیں۔ اب وہ سب بہت خوش تھے۔ اب ہم جنگل کے راستے میں ڈسٹ بین رکھیں گے اور سارا کچرا ندی میں پھینکنے کی بجائے ڈسٹ بین میں پھینکیں گے۔ اور پھر ایسے ہماری ندی کا پانی ہمیشہ صاف رہے گا۔ پھر وہ سب مل کر جنگل کے راستے میں جگہ جگہ ڈسٹ بین رکھ دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن گوری کوی کا پاپڑ کھانے کو بہت من کر رہا تھا۔ جنگل میں ایک پکشی پاپڑ بیچ رہا تھا۔ گوری اس پکشی کے پاس جاتی ہے۔ پکشی جی، پیسوں کے علاوہ پلاسٹک لے کر بھی پاپڑ دے دیتے ہو کیا؟ ہاں ہاں، جو مل جائے، پلاسٹک ہو یا لوہا، میں سب کے بدلے میں پاپڑ دے دیتا ہوں۔ تم یہیں رہو، میں ابھی آئی۔ پھر گوری جلدی سے وہاں سے جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی ڈسٹ بین سے کچرا نکال کر پھینک دیتی ہے اور ڈسٹ بین اٹھا کر بھاگ جاتی ہے۔ یہ لو ڈسٹ بین، پلاسٹک کی ہے، یہ لو اور مجھے بدلے میں کرارے کرارے پاپڑ دے دو۔ پھر وہ پکشی گوری سے پلاسٹک کی ڈسٹ بین لیتا ہے اور اسے پاپڑ دے دیتا ہے۔ گوری پاپڑ لے کر اپنے گھر بھاگ جاتی ہے۔ ابھی شام بھی نہیں ہوئی تھی کہ جنگل میں خبر پھیل جاتی ہے کہ کسی نے ڈسٹ بین چوری کر لیے ہیں۔ ہم کسی کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، ہمیں چور کو پکڑنا ہوگا، نہیں تو ہماری ندی کا پانی پھر سے گندا ہو جائے گا۔ چلو ہم سب جا کر پولیس کو بتاتے ہیں۔ پھر کبوتر اور چڑیا پولیس کے پاس جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے جانا ہوگا پاپڑوں والے کے پاس، جو پلاسٹک خریدتا ہے اور بدلے میں پاپڑ دیتا ہے۔ انسپیکٹر جی، چھوڑنا نہیں اسے، جو بھی چور ہے اسے پکڑنا ہوگا۔
फिर पुलिस जाती है और पापड़ों वाले के पास से डस्टबिन मिल जाते हैं। सीधे से बता दो, तुमने ये डस्टबिन कहाँ से लिए? अगर ना बताया तो बहुत मार पड़ेगी। मुझे ना मारना इंस्पेक्टर जी, ना मारना। मैंने ये प्लास्टिक की डस्टबिन गोरी कव्वी से पापड़ों के बदले में ली है, तो चोर पकड़ा गया। फिर पुलिस डंडा लेकर गोरी के घर जाती है। पापड़ों वाला पक्षी भी साथ ही था। चिड़िया, कबूतर और तोता भी आ जाते हैं। गोरी अपने घर के बाहर बैठी पापड़ खा रही थी। वो रही जिससे मैंने प्लास्टिक की डस्टबिन ली थी। मैं खिलाता हूँ तुम्हें पापड़, चोरनी कहीं की। ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया। ये बात तो जेल जाकर ही पता चलेगी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। फिर पुलिस चिड़िया और कबूतर के कहने पर गोरी को माफ कर देती है। अब गोरी जल्दी से जाओ और सारा कचरा उठाकर फिर से डस्टबिन में डालो। अगर ना गई तो जेल जाना पड़ेगा। मैं अभी गई, मैं सारा जंगल साफ कर दूंगी, परंतु प्लीज मुझे जेल ना भेजना। मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। ऐसे गोरी कव्वी पकड़ी जाती है और उसे जंगल की सफाई करना पड़ती है। प्यारे दोस्तों, अपने आसपास की जगहों को हमेशा साफ रखो और कचरा हमेशा डस्टबिन में फेंको। जंगल में ठंड बढ़ रही थी। ठंड के कारण सभी पक्षी बहुत परेशान थे। सभी छोटे और बड़े पक्षी अब तो ठंड लगने से बीमार होने लगे थे। कौवा अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा करता है। तो मैं आज इंसानों की बस्ती में गया था। मैंने वहाँ देखा कि इंसानों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहन रखे थे। गर्म कपड़े? कौवे भैया, वो कैसे होते हैं? सुनो तो, गरम कपड़े जैसे सर पर टोपी, मफलर और गरम कपड़े। क्यों ना हम पक्षी भी अपने लिए गरम कपड़े बना लें। यार कौवे, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर वो गरम कपड़े बनेंगे कैसे? इस बात की तो मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि आखिर वो गरम कपड़े कैसे बनते हैं। किसान की पत्नी ने हमेशा हमारी मदद की है। चलो हम किसान की पत्नी के पास जाते हैं, वही हमें बताएगी कि गरम कपड़े कैसे बनाते हैं। किसान की पत्नी से मेरी तो बनती नहीं है। वो मुझे देखते ही जलती हुई लकड़ी उठा लेती है। ये काम तो चिड़िया ही करेगी। चलो तोते भैया, हम जाते हैं किसान की पत्नी के पास। फिर चिड़िया और तोता किसान की पत्नी के पास जाते हैं। आओ भी पक्षियों, आज क्या समस्या लेकर आए हो? क्या फिर से भोजन नहीं मिल रहा जंगल में? नहीं माँ जी, जंगल में भोजन तो है, मगर ठंड बहुत है। हम सब ठंड से बीमार हो रहे हैं। माँ जी, हम आपसे पूछने आए हैं कि गरम कपड़े जैसे गरम टोपियाँ कैसे बनाए जाते हैं। तो आप अपने लिए गरम कपड़े बनाने का सोच रहे हो? हाँ माँ जी, कौवे ने बताया है कि इंसान गरम कपड़े पहनकर ठंड से बच जाते हैं। गरम कपड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें कपास की जरूरत होती है। वो तो हमारे जंगल में है। फिर कपास से बनाई जाती है रुई, और रुई से बनता है धागा, और धागे से बनते हैं गरम कपड़े। क्या आप ये सब कर लोगे? माँ जी, अगर पक्षी कोशिश करें तो सब कर सकते हैं। हमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। अब हम चलते हैं, हमें जाकर बहुत काम करना है। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। वो सीधे पहाड़ों पर जाते हैं। कौवा और कबूतर भी उन्हें वहाँ मिल जाते हैं।
پہلے کپاس کو اکٹھا کرنا ہوگا اور پھر بعد میں باقی کا کام۔ کسان کی پتنی نے بتایا ہے کہ گرم کپڑے کیسے بنیں گے۔ سب پتا چل گیا ہے، چلو اب سب مل کر کپاس اکٹھا کرتے ہیں۔ پھر وہ سب مل کر کپاس کو ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں۔ وہ شام تک کام کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کپاس تو ہے، مگر کپاس سے روئی بنانے کے لیے ہم چرخہ کہاں سے لیں گے؟ اب کیا ہوگا؟ چرخہ تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیا ہم اپنے لیے گرم کپڑے نہیں بنا پائیں گے؟ کبوتر بھیا اتنی جلدی مایوس نہیں ہوتے، ہم سوچتے ہیں کوئی نہ کوئی اپائے تو مل جائے گا۔ رات ہو جاتی ہے اور وہ سب اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ کالو جی، آج صبح سے کہاں تھے تم؟ ہم گرم کپڑے بنانے کے لیے کپاس اکٹھی کر رہے تھے۔ تو کیا بنا لیے گرم کپڑے؟ کہاں، کپاس تو اکٹھی کر لی، مگر اب روئی بنانے کے لیے چرخہ نہیں مل رہا۔ سب اسی بات کو لے کر پریشان ہیں۔ چندا ماں سے؟ اور کہاں سے؟ میری ماں مجھے بتایا کرتی تھی کہ چندا ماں کے پاس ایک ایسا چرخہ ہے جسے وہ روئی بناتی ہے۔ گوری، کیا آپ چندا ماں سے ایک دن کے لیے اس کا چرخہ لے کر آ سکتی ہو؟ اگر میرا کالو میرے ساتھ جائے تو پھر میں ایسا کر سکتی ہوں۔ آج تو پونم کی رات ہے، چندا ماں بھی جاگ ہی رہی ہوں گی، چلو ہم دونوں ابھی اس کے پاس جاتے ہیں۔ پھر گوری اور کالو چندا ماں کی طرف اڑتے ہیں۔ وہ بہت تیز اڑتے ہیں۔ بادلوں سے اوپر جانے میں انہیں کچھ ہی دیر لگتی ہے۔ چندا ماں بھی جاگ رہی تھی۔ اتنی رات گئے آپ دونوں یہاں کیسے آئے ہو کہو؟ اتنی دور؟ چندا ماں، ہمیں بہت ٹھنڈ لگتی ہے، ہم نے اپنے لیے گرم کپڑے بنانے ہیں۔ چندا ماں، کپاس تو مل گئی ہے مگر چرخہ نہیں مل رہا۔ تو میرا یہ چرخہ لے جائیں آپ، ہم اسی لیے آپ کے پاس آئے تھے چندا ماں۔ مجھے آپ کی مدد کر کے بہت خوشی ہوگی۔ پھر کوا اور کوی چندا ماں سے چرخہ لے کر واپس زمین کی طرف اڑتے ہیں۔ گوری تو سیدھی زمین پر چھلانگ لگا دیتی ہے اور کالو کوا بھی اس کے پیچھے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ وہ بہت خوش تھے کیونکہ انہوں نے ہمت کی اور چندا ماں سے چرخہ لے لیا تھا۔ دوسرے دن سب پکشی چرخے سے روئی بناتے ہیں، چڑیا ان کے لیے گرم کپڑے تیار کرتی ہے۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ لال رنگ کی ٹوپی پہنے گوری کوی بھی بہت خوش تھی۔ کوے اور کوی، اگر آپ چندا ماں سے چرخہ نہ لے کر آتے تو شاید ہم سب یہ نہ کر پاتے۔ ہم سب دوست ایک ساتھ مل کر کوئی بھی کام کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ مل جل کر کام کرنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ بھی ہمیشہ مل جل کر کام کریں۔